بھائی حضور پاک تو رحمت للعالمین تھے نا، تو ان کے ساتھ دائیں بائیں جو ہے صحابہ کرام تلوار لے کے کھڑے رہتے تھے، کس بات کا خوف تھا؟ وجہ کیا ہے؟ میں سرکار کے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں، مشن بھی کرتا ہوں، کشمیر میں بہت مشن پھیل رہا ہے، مخالفت بھی آتی ہے، میں نظر انداز کرتا ہوں۔ مخالفت تو ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے مخالفت؟ کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی جو اکثریت ہے وہ جہنم کے لیے بنائی۔ جو اللہ والے ہوں گے، جو مومن ارواح ہوں گی، وہ آپ کے ساتھ مل جائیں گے، اور جو ازلی جہنمی ہیں، بھلے اس کا نام عبداللہ ہو یا محمد بخش ہو، جو جہنمی لوگ ہیں انہوں نے مخالفت ہی کرنی ہے، اور کیا کریں گے وہ؟ تو مخالفت تو ہوگی، مخالفت حق کی ہوتی ہے۔ اب یہ جو دیکھو فرقے کتنے سارے ہیں، سب آرام سے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو کافر منافق بھی بولتے ہیں، پھر بھی آرام سے، کیونکہ ان سب کے اندر شیطان ہے۔ کیا سنی، کیا شیعہ، کیا وہابی، کیا دیوبندی، عقائد ہی مختلف ہیں، اندر تو شیطان سب کے بیٹھا ہوا ہے۔ اندر تو شیطان ہی ہے نا۔ اس وقت تک شیطان ہے جب تک مرشد کامل کی نظر سے نکلے گا نہیں وہ باہر، ورنہ شیطان ہے اندر۔ بھلے آپ یا رسول اللہ المدد کہو، یا علی مدد کہو، یا اللہ مدد کہو، اگر اندر شیطان ہے تو نہ مولا علی مدد کو آئیں گے، نہ رسول اللہ، نہ اللہ۔ ایمانی نہیں ہے، یقینی نہیں ہے، نہ مولا علی مدد کو آئیں گے، نہ سرکار مدد کو آئیں گے۔ اندر تو شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ اب دیکھو میں یہاں سے کہہ رہا ہوں، گفتگو کر رہا ہوں، آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کو آواز آ رہی ہے۔ جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آ رہی ہے آواز، تو ان تک آواز پہنچانے کے لیے یہ فون استعمال کریں گے ہم۔ اب اللہ کتنا دور ہے، ہمارے سامنے تو نہیں ہے جو ہماری آواز اس تک پہنچے۔ اس تک آواز پہنچانے کے لیے یہ دل کا ٹیلی فون اللہ نے دیا ہے نا، یہ بجلی سے چلتا ہے، یہ نور سے چلتا ہے۔ جب اس کے اندر نور آ جائے گا، وہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، دل میں خیال ہے، فوراً مولا علی تک پہنچ گیا، فوراً سرکار تک پہنچ گیا، رسول اللہ تک پہنچ گیا، اللہ تک پہنچ گیا۔ اس کو بیدار کرنا پڑے۔ مخالفت تو ہوتی ہے، سب کی ہوئی، رسول اللہ کی مخالفت ہو گئی، اب پیچھے کیا رہ گیا؟ دیکھو رسول اللہ کے دور میں بھی صحابہ کرام تلوار لے کے حضور کے دائیں بائیں کھڑے رہتے تھے، اور مسلمان سرکار کو بولتے تھے کہ آپ گارڈ لے کے کیوں ساتھ چلتے ہیں؟ میں بتا رہا ہوں کہ جو ہمارے مسلمان ہیں اس دور کے، ان کا دماغ کام نہیں کرتا، نہ ان کے پاس جو ہے علم ہے دین کا، نہ عقائد ہیں ان کے صحیح۔ بھائی حضور پاک تو رحمت للعالمین تھے نا، تو ان کے ساتھ دائیں بائیں جو ہے صحابہ کرام تلوار لے کے کھڑے رہتے تھے، کس بات کا خوف تھا؟ وجہ کیا ہے؟ کہ یہ جو عالم ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ عالم الاسباب ہے۔ رازق کون ہے؟ اللہ۔ کام دھندا کرنے کیوں جاتے ہو؟ رازق تو اللہ ہے۔ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، اور تجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے، پھر بھی تو دھندا کرتا ہے، کام پہ جاتا ہے، نوکری پہ جاتا ہے، تو جھوٹا ہے نا، تیرا یقین ہی نہیں ہے اللہ پہ۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، رزق اللہ نہیں دینا ہے، لیکن کام دھندا ڈھونڈنا ہے، نوکری ڈھونڈنی ہے، کاروبار بیوپار کرنا ہے، یہ سبب ہے۔ لہٰذا یہ جس عالم میں ہم رہتے ہیں یہ عالم الاسباب ہے، سبب کا عالم ہے، یہاں پر ریزن کو ڈھونڈنا پڑے گا، ورنہ جو تقدیر میں لکھا ہے لکھا ہی رہ جائے۔ بھئی اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ۔ تو اس کے لیے شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے جب اللہ نے اولاد دینی؟ شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں جی اللہ کی بڑی طاقت ہے۔ نہیں بالکل صحیح ہے، اللہ کی طاقت تو ہے، اللہ کی طاقت پر تو گفتگو ہو ہی نہیں رہی، طاقت تو تیرے اولاد کے ہونے پہ ہو رہی ہے۔ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں سے جو ہے پارسل میں بچہ بند کر کے DHL کے ذریعے بھیجا ہو؟ بچہ ڈیلیورڈ، they are not delivered by DHL, they are delivered by midwives, aren't they؟ تو یہ سبب ہے، سبب تلاش کرنا پڑے گا۔ اور سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا
کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکیورٹی کے لیے وہ اہل ایمان کھڑے ہوں تاکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کی وفاؤں کو آزمائے. کس کی وفا کو آزمایا گیا؟ صرف اس کی جس کو کہا میرے بستر پر سو جاؤ تاکہ مجھے مارنے والے علی کو مار دیں. کیسی بات ہوئی ہے؟ یہ ہے آزمائش. بھائی اور کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے؟ یہ تمہارے جو امریکہ والے لوگ ہیں یہ تو حضور کے اوپر بھی مقدمہ ٹھوک دیتے. دیکھو سازش، ان کی سازش دیکھو، مرنے کے لیے خود چلے گئے اور علی کو بٹھا گئے. کتنی بڑی کانسپریسی کی محمد رسول اللہ نے. اپنی جان پیاری تھی رسول اللہ کو، اور جس کو اپنا بھائی کہتے تھے، جس کے لیے کہا کہ بھئی جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، اس کو مرنے کے لیے چھوڑ گئے. تمہارا ذہن تو ہے ہی کنجروں کا، گوبر بھرا ہوا ہے. اب اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کیا کہیں گے؟ مینیپولیشن کہیں گے کہ دیکھو یار رسول اللہ از یوزنگ مولا علی. بھئی یہ بھی تو کہہ سکتے تھے، جیسے اب ہم ڈراموں میں فلموں میں دیکھتے ہیں کہ بستر پر 2-4 تکیے لگا کے کمبل اڑا کے چلے جاتے. یہ بھی تو کر سکتے تھے تاکہ وہ کافروں کو لگتا کہ کچھ ہو رہا ہے. تھا کوئی ایسا جس کو حضور یہ کہتے اے فلاں ابن فلاں آج رات کفار مکہ محمد کے قتل کے لیے آ رہے ہیں، اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو میری جگہ میرے بستر پر آج سو جا تاکہ وہ تجھے محمد سمجھ کے قتل کر دیں اور میں بچ جاؤں. پھر یہ مسلمان کلمہ پڑھنے والے سوچتے ہو what should I do now? should run away. لیکن محمد رسول اللہ ایسی بات کسی سے نہیں کرتے، اس سے کرتے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے ظاہر اور باطن میں جس کو بھائی بنایا، ظاہر میں اور باطن میں. تو یہ راستہ صرف نوازشات کا ہے کہ جی ہم نے سرکار کو مان لیا، بہترین گھر، بہترین گاڑی، کوئی پریشانی نہیں، کوئی مصیبت نہیں، کوئی خوف نہیں. ارے یار ان کن چکروں میں ہم لوگوں کو پھنسا دیا، مشن بدنام ہو گیا. اور واہ، مشن کیسے بدنام ہو گیا؟ مشن بدنام نہیں ہوا، تمہارا مشن بدنام ہوا ہے. حق کی تاریخ گواہ ہے، جس نے حق کے لیے آواز اٹھائی، ڈٹا، اس کی گردن ماری گئی. گردن نہیں ماری گئی تو رسول اللہ کی طرح مولا علی کو کہا کہ میری جگہ تم قتل ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو جتایا جبریل کو. جب یہ واقعہ ہوا نا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو کہا اے جبریل، جاننا چاہتا ہے عظمت علی کیا ہے؟ جبریل نے کہا بتائیے. فرمایا اللہ نے کہ اگر علی کی جگہ اس رات تو ہوتا اور تجھے کہا جاتا کہ میرے بجائے تو قتل ہو جا تو کیا تو ہو جاتا؟ تو جبریل نے جواب نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج محمد نے علی سے یہ کہا، بستر مرگ پر میری جگہ علی تو سو جا. اور پھر کیا کہا؟ جس کو بستر مرگ پر لٹاتے ہیں کیا اس کو نیند آ جاتی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ علی سو گیا، خوف میں جاگتا نہیں رہا کہ کب مارنے والے مجھے ماریں گے. وہ گئے اور سو گئے. یہ عظمت علی ہے. TV, the place to connect with God.